نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند روز گنے چنے۔ تفسیر عثمانی میں اس آیت کے ضمن میں تفسیر بیان کی ہے کہ بعض نے کہا 7 دن، بعض نے 40 دن، جتنے روز بچھڑے کی پوجا کی تھی، اور بعض نے 40 سال، اور بعض نے کہا ہر ایک جتنی مدت دنیا میں رہا۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہہ دو کیا تم لے چکے اللہ کے یہاں سے قرار، یعنی اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اب ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور اللہ اپنے قرار کے جوڑتے، یعنی اپنی طرف سے بات بنا لی اور اللہ کے اوپر ڈال دی یہ بات نا۔ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 80 تھی، یعنی یہ بات غلط ہے کہ یہودی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ رہیں گے، کیونکہ خلود فی النار اور خلود فی الجنہ کا جو قاعدہ کلیہ آگے بیان فرمایا، اسی کے مطابق سب سے معاملہ ہوگا، یہودی اس سے نکل نہیں سکتے۔ عہد کا معاملہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عہد سے توحید کا عہد مراد ہے، جیسا کہ آیت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، تو اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنے کا عہد ہے۔ اس تقدیر پر حاصل معنی آیت کے یہ ہوئے کہ بنی اسرائیل تم نے لا الہ الا اللہ کا تو اقرار کیا نہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک عہد ہوتا۔ تفسیر مظہری سے یہ تفسیر نقل کی گئی۔ سبب نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، ہر سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ چل سکے۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ کے بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت آیا۔ آپ نے فرمایا یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو، پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے، اور انہوں نے کہا فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ فلاں باپ ہے۔ انہوں نے کہا بجائے ارشاد فرمایا وہی ہمارا باپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اب میں جو کچھ پوچھتا ہوں سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جھوٹ بھی کہیں گے تو آپ کے سامنے نہ چل سکے گا، ہم تو آزما چکے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم ہیں، پھر آپ کی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرے ہٹو، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا اچھا بتلاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کہا اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز ضرر نہ دے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ تو یہ بات مسند احمد میں، بخاری شریف میں، نسائی میں اور تفسیر ابن کثیر میں بیان کی گئی تھی۔ من کسب بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کے گناہ نے۔ تفسیر عثمانی میں یہ بات لکھی ہے کہ گناہ کسی کا احاطہ کر لیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لیں کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل میں ایمان و تصدیق باقی ہوگی تو بھی احاطہ مذکور محقق نہ ہوگا، تو اب کافر ہی پر یہ صورت صادق آ سکتی ہے۔ حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کے گھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے اور شرمندہ نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ یہ حال کافر ہی کا ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہو سکتا۔ یہ تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے لی گئی۔ جنت اور جہنم میں داخلے کی صورتیں
اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو فریق ایمان لایا اور اعمال صالحہ بھی کیے اس کا ثواب دائمی اور غیر متناہی ہے، اور جو فریق نہ ایمان لایا اور نہ اعمال صالحہ کیے اس کا عذاب دائمی اور غیر متناہی ہے۔ فریق اول میں ایمان اور عمل صالح دونوں موجود ہیں اور فریق ثانی میں دونوں موجود نہیں ہیں، اس لیے فریق اولا کا ثواب بھی دائمی ہے اور فریق ثانی کا عذاب بھی دائمی ہے۔ اور جو فریق ایمان تو لایا مگر اعمال صالح نہیں کیے اس کی جزا ثواب اور عقاب سے مرکب اور ملی جلی ہے، لیکن اول عذاب دیں گے اور بعد میں بہشت میں داخل کریں گے۔ بہشت میں داخل کر کے پھر بہشت سے نکالنا اور دوزخ میں ڈالنا خلاف حکمت ہے۔ عزت دینے کے بعد ذلت گڑھے میں ڈالنا لطف اور عنایت کے خلاف ہے۔ یہ 3 احمال ہوئے۔ چوتھا احمال یہ ہے کہ اعمال صالحہ تو ہوں گے مگر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یہ صورت شرعاً محال ہے، اس لیے کہ شریعت میں کوئی عمل صالح بدون ایمان کے معتبر نہیں، ہر عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے۔ معرف الحدیث مولانا کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے یہ بات نقل کر رہے ہیں، اب جو آ رہی ہے۔ ہر شریعت میں یہ قاعدہ رہا ہے کہ کافر مخلد فی النار ہے، ہمیشہ ہمیشہ اور ابد الاباد تک جہنم میں رہے گا، اور مومن عاصی چند روز دوزخ میں عذاب پا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قال تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ علماء رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اس آیت میں خطیہ سے مراد وہ شرک ہے جس پر آدمی مر جائے۔ نجات کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے، خاندان نبوت سے تعلق پر نہیں۔ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے خواہ وہ کسی خاندان اور کسی قسم کا ہو اس کی نجات ہوگی، اور جو کفر کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ بس مغرب کی اذان ہو گئی ہے، اس کو یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بقیت زندگی سوموار کو پھر انشاءاللہ درس قرآن دوبارہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔